السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. آج کا واقعہ ہے زمزم کی کھدائی کیسے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی، پورے حجاز میں پھیل گئی. ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے. عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا. نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا. مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے. یہ فہر بن مالک بھی کہلائے. قریش کی اولاد بہت ہوئی. ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی. ان کی اولاد سے قصہ نے اقتدار حاصل کیا. قصہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے. ان میں سے ایک عبد مناف تھا جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے. ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی. ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے. ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا. جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے. اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے. مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا. اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا. انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے. ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پیدا ہوئے. عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے. عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو. اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا. قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے. انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی. ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا. وہ اچھا آدمی تھا. اس نے اپنے قبیلوں کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا. جب مزاز نے دیکھا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا. اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زری وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا. کنویں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا. اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا. مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا. اس کے بعد بنو غزہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا. بنو غزہ اور قصہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا. کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا. انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی. اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا. میرے پاس ایک آنے والا آیا. اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو. میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا. دوسری طرف رات پھر وہی خواب آیا. وہی شخص آ کر کہنے لگا برہ کو کھودو. میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا. تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا. اس نے کہا مجنونہ کو کھودو. میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا. اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا، بولا زمزم کو کھودو. میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے. اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے. اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے. دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے. اس وقت ان کے یہاں یہیں ایک لڑکا تھا. انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا.
اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیسے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر کار انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنواں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقہ میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی ہو گئی کہ مال دولت تلواریں اور زریں نکل آئی، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کو جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا
تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنی یہ مراد پوری کی، اپنی منت پوری کی یا نہیں کی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔